نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کہنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ سامعین اکرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین اکرام، پہلے حصے میں اگر یہ 4 لفظ ہیں لیکن اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی مفہوم سمجھ میں آ جائے تو ہر گھر قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کی معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہی ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے کی طرف بہت محنت فرماتے رہے اور اس کلمے کی طرف بہت رائٹ کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر اور نیاز اور منت کے حقدار نہیں۔ سامعین اکرام، کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پار برداشت کیے، دندان مبارک شہید کرائے، جس میں اطہر زخمی کرائے، گربات چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ اکرام لہولال ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہولال ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آگے کیوں نہیں چھوڑا؟ سامعین اکرام، آگے کیوں نہیں چھوڑا؟ اس کے لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصور تھا، اس کے لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ سامعین اکرام، اس کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و انصاف کی ضامین۔ بس میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کئی لوگوں نے پیسے دیے، انشاءاللہ ان کے پیسے ان کے نام کے ساتھ پہنچ جائیں گے بچوں کے پاس۔ تعلق سے ایک طالبہ کو دعوت دی جاتی ہے، نازیہ بنت بعید، اس شعر کے ساتھ عجیب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجیب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ جو شوہر ہے، جو دولہا ہے، وہ ایک طرح سے سسرال والوں سے کہتا ہے